رات کو سورۃ نور، فرقان اور شعراء کی تلاوت کی گئی۔ ان تینوں سورتوں کا تعارف اور چیدہ ان کے مضامین کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سورۃ نور یہ مدنی ہے، 9 رکوع ہیں، 64 اس کی آیات بینات ہیں، اور اس سورت کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کو سورۃ نور کا جو ہے وہ اس کی تعلیم دو، اس کا علم عطا کرو، کیونکہ اس کے اندر عورتوں کے مسائل بیان ہوئے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں زنا کرنے والے مرد اور عورت کی جو سزا ہے شرعی، اس کو بیان کیا گیا، اور اس کے علاوہ پاک دامن عورتوں پہ زنا کی تہمت لگانے اور اس کو ثابت نہ کرنے کی جو سزا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن پہ منافقین نے تہمت لگائی تھی، تو آپ کی طہارت کی گواہی اللہ نے سورت میں ایک آیت میں نہیں، 2 میں نہیں، بلکہ 18 آیات بینات حضرت اماں عائشہ کی طہارت اور ان کی عظمت میں نازل فرمائی ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے علاوہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت بھی بیان کی گئی ہے، اور اجتماعی زندگی گزارنے کے اصول بیان کیے گئے ہیں کہ جب بھی کسی کے گھر میں داخل ہو تو بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، بلکہ اجازت لے کر جاؤ۔ جب تم راستے میں چلنے لگو تو اپنی نگاہوں میں شرم اور حیا پیدا کرو، نگاہوں کو نیچے رکھو۔ مردوں کے لیے بھی حکم ہے اور عورت کے لیے بھی حکم ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا کہ کسی غیر محرم کے سامنے زیب و زینت کر کے نہ جائیں۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اس سورت کے اندر۔ اسی طرح منافقین اور سچے مومنوں کے اوصاف بیان کیے گئے۔ یہ بات بتائی گئی ہے کہ منافق اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے اعراض کرتے ہیں، کہ جبکہ ایمان والے اللہ اور اس کے رسول کی ہر حال میں اطاعت کرتے ہیں، کسی حال میں بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نہیں بھولتے۔ یہ مومن کی علامت اور نشانی بیان کی گئی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 3 اوقات ایسے ہیں کہ جو انسان کے آرام کے ہوتے ہیں، صبح کی نماز سے پہلے، صبح کے بعد، ظہر کے بعد۔ لہٰذا کوئی اپنا بندہ بھی، یہاں تک کہ غلام بھی، بچے بھی بغیر اجازت کے ان کے کمرے میں داخل نہ ہو۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے علاوہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میرے نبی کو ایسے نہ بلاؤ جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیان کے احکامات جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ لیان یہ ہوتا ہے کہ کوئی مرد اپنی بیوی پہ نعوذ باللہ جو ہے وہ زنا کی تہمت لگا دے، ٹھیک ہے نا جی، تو اب اس کو گواہوں کے ذریعے سے قاضی کی عدالت میں ثابت کرنا ہوگا۔ اگر ثابت نہیں کرے گا تو پھر لیان کرے گا۔ لیان یہ کرے گا کہ 4 دفعہ قسم اٹھائے گا کہ مجھے رب کی قسم ہے ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو پھر اللہ کے عذاب مجھ پہ نازل ہو، لعنت اپنے اوپر کرے گا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ لیان کہتے ہیں کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی پہ جو ہے وہ زنا کی تہمت لگائے گا تو اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اسی طرح عورت بھی جو ہے اس سے بھی لیان، یعنی عورت نے اگر اپنے مرد پہ اس طرح کا بےہودہ الزام لگا دیا اور ثابت نہ کر سکی تو پھر شرعی اعتبار سے وہ بھی لیان کریں گے، اور جب لیان ہو جائے گا، قسمیں اٹھا لیں گے، تو پھر قاضی دونوں کے درمیان جدائی کر دے گا۔ اس چیز کو اس صورت کے اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ تہمت کی جو شرعی سزا ہے کہ اگر کسی پاک دامن پہ کوئی بندہ تہمت لگاتا ہے اور وہ ثابت نہیں کر سکتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں 80 کوڑے اس تہمت لگانے والے کو کے لیے سزا مقرر کی ہے۔
جنہوں نے اما عائشہ صدیقہ فقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگائی تھی منافقین نے، اور جب اس میں مرد بھی شامل تھے، اس میں عورتیں بھی شامل تھیں، اور جب وہ ثابت نہ کر سکے حضرت عائشہ صدیقہ کی طہارت کی گواہی خود خدا نے دی تھی، تو پھر اس وقت اللہ نے حکم دیا کہ ان تہمت لگانے والوں کو 80 کوڑے مارے جائیں بطور سزا۔ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس واقعے کو جو حضرت عائشہ صدیقہ کا واقعہ ہے، اس کو واقعہ افک بولتے ہیں، افک۔ اچھا، واقعہ یوں ہے، میں تھوڑا سا آپ کے سامنے اس کا پس منظر رکھنا چاہتا ہوں۔ حضور سفر پہ تھے، غزوہ مستلق سے جب واپس تشریف لا رہے تھے، راستے میں حضور نے پڑاؤ کیا اور رات گزاری۔ صبح قافلہ تیاری کر رہا تھا آگے کوچ کرنے کا، یعنی صبح سے پہلے حضور جو ہے نا وہ جلدی نماز پڑھ لیتے تھے اور اندھیرے میں اگلی منزل کی طرف آپ کوچ فرما لیا کرتے تھے۔ یعنی ابھی اندھیرا چھایا ہوا تھا، بندہ بندے کو پہچان نہیں سکتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ جہاں ازواج مطہرات کے خیمے ہوتے تھے، وہاں جو صحابہ تھے، غلام تھے، ان کی ڈیوٹی تھی کہ وہ جا کر اونٹ خاموشی سے بٹھا دیتے اور ازواج مطہرات ان پہ سوار ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ مہار پکڑ کے آگے اپنی منزل کی طرف چلے جاتے۔ جب قافلہ روانہ ہونے والا تھا تو حضرت عائشہ صدیقہ فقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیمے سے تھوڑا دور نکلی قضاء حاجت کے لیے یا کسی اور کام کے لیے، تو آپ کا ہار ٹوٹ گیا، جو ہار پہنا ہوا تھا، تو آپ نے وہ ہار کے موتی چننا شروع کر دیے۔ اتنی دیر میں آ کر غلام نے اونٹ بٹھایا، اور کیونکہ اس نے یہ سمجھا کہ حضرت اما عائشہ اونٹ پہ سوار ہو چکی ہیں، اس نے اونٹ کھڑا کیا اور قافلہ چل پڑا۔ جب حضرت عائشہ واپس اپنی جگہ پہ پہنچی تو قافلہ تو کچھ کر گیا تھا، تو ہوتا یہ تھا کہ حضور کا حکم یہ تھا کہ کوئی چیز اگر کوئی رہ جائے تو پھر اپنی جگہ سے ہلے نہیں۔ حضور نے کچھ لوگ مقرر کر رکھے تھے کہ جب قافلہ چلا جاتا تو وہ پیچھے اس جگہ پہ آتے، اگر کسی کی کوئی چیز گر گئی ہے، رہ گئی ہے، تو وہ اٹھا لیا کرتے تھے۔ تو حضرت صفوان کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ قافلہ جب چلا گیا تو پیچھے اس جگہ کا دیکھنے آئے کہ کوئی کسی کی چیز تو رہ نہیں گئی۔ جب وہاں پہنچے تو ایک خاتون، ابھی انہوں نے پہچانا نہیں کہ عورت کون ہے، بیٹھی ہوئی ہے، تو انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی یہ عورت قافلے سے رہ گئی ہے۔ انہوں نے خاموشی سے اونٹ بٹھایا، حضرت عائشہ اونٹ پہ بیٹھ گئی، قافلہ آگے نکل گیا، بعد میں جا کے قافلے کو مل گیا، قافلے کے ساتھ جو ہے وہ پہنچ گئے۔ تو اس پہ بعض منافقین اور عورتوں نے نعوذ باللہ حضرت عائشہ صدیقہ فقہ رضی اللہ تعالیٰ پہ کوئی تہمت لگائی، نازیبا کلمات ایسے کہے۔ جب حضور کو یہ خبر ہوئی تو حضور کو بڑا دکھ ہوا اس بات کا، بڑا صدمہ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ فقہ رضی اللہ تعالیٰ بھی جب مدینہ میں آ گئی تو آپ کو بھی جب بتایا گیا تو آپ کو بھی بہت زیادہ صدمہ ہوا، یہاں تک کہ اسی صدمے میں آپ بیمار ہو گئی۔ کچھ دن تو علاج حضور کے کاشانہ نبوت پہ ہوا، لیکن پھر حضور سے اجازت لے کر آپ نے سیدنا صدیق اکبر یعنی اپنے والد کے گھر حضرت عائشہ کو بھیج دیا کہ جب تک بیمار ہے وہاں رہیں۔ اور حضور خاموش رہتے تھے، نرمی باتیں لوگ باتیں کرتے تھے منافق جو تھے، تو پھر اس وقت صحابہ آ کر حضور کو تسلی دیتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے یا رسول اللہ، یہ منافقوں کی جو ہے وہ جھوٹ ہے، یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں، جو رب آپ کے پاک کپڑے پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، وہ کوئی ایسی عورت آپ کے حریم ناز میں داخل کر سکتا ہے، لہذا یہ نہیں ہو سکتا، یوں تسلی دیتے۔ سیدنا عثمان غنی عرض کرتے یا رسول اللہ، جب اللہ نے آپ کے جسم عطر کا سایہ ہی نہیں رکھا اس وجہ سے کہ حضور کے سائے پہ کسی کی قدم نہ لگے، وہ ایسی کی عورت آپ کے حریم ناز میں داخل ہونے دے سکتے ہیں؟ تو یوں صحابہ کرام جو ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کر تسلی دیتے۔ اسی طرح حضرت علی آئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، جوں کا خون تھوڑا سا آپ کے نالین پہ لگا تھا تو اللہ نے وہ آپ کے پاؤں میں نہیں پہننے دی تھی، پرندے کو حکم دیا تھا، وہ نالین اٹھا کے چلا گیا تھا، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت آپ کے حریم ناز میں ایسی داخل ہو؟ ابھی اسی کشمکش میں پورا مہینہ گزر گیا تو پھر اللہ نے میرے نبی پہ سورت نور میں 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 18 آیات بینات سیدہ عائشہ صدیقہ کی طہارت پہ نازل فرمائی۔
کہ حضرت عائشہ سچی ہیں اور کوئی اصلی. پھر اس وقت اللہ نے یہ چیز جو ہے وہ بیان کی اور منافقین کی جو سزا تھی اس کو بھی اللہ نے بیان کیا. تو ایک بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے. دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے اس میں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک جو ہے وہ اپنے قریبی رشتہ دار تھے جن کا نام حضرت مستلا تھا. یہ خالہ زاد آئی تھے آپ کے مستلا. یہ بڑے غریب تھے اور مکی زندگی سے لے کر مدینہ تک مسلمان تھے اور سچے مسلمان تھے. ان کی گھر کی جتنی بھی کفالت تھی یا خرچہ تھا وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر اٹھایا کرتے تھے. مدینہ تک یہی آتا. اور جب یہ واقعہ پیش آیا نا تو کچھ لوگ ویسے نا کسی کے وہ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں نہ بات کی تحقیق کرتے ہیں. ایک نے بات کی اسی کے ساتھ ہم نوا ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی منافقین کے ہم نوا ہو گئے تھے. جب انہوں نے سیدہ عائشہ پہ تہمت لگائی تھی نا تو حضرت مستلے بھی منافقین کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے. ہاں جی ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا ایسا ہی ہوگا. کچھ صحابہ تو بڑی جرأت کے ساتھ ان کو جواب دیتے تھے کہ خبردار ایسا نہیں ہو سکتا, یہ کوئی عام گھر نہیں ہے, یہ کائنات کے والی امام الانبیاء کا گھر ہے. لیکن کچھ ایسے تھے کہ وہ ہاں کے ساتھ ہاں, ان میں یہ بھی تھے. تو سیدنا صدیق اکبر کو پتہ چلا تو انہوں نے قسم اٹھائی. جب آپ کی طہارت کی آیات بینات نازل ہو گئی نا تو قسم اٹھائی کہ آج کے بعد میں مستلے کو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں دوں گا. میں ان کے ساتھ کیا کرتا رہا اور وہ ہی کیا کر رہے ہیں. اس وقت اللہ نے صدیق اکبر کی شان میں اس صورت میں آیات نازل فرمائی اور اپنے نبی سے فرمایا کہ صدیق اکبر سے فرماؤ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بخشش فرمائے, تم نے مستلح کے ساتھ جو اس واقعے سے پہلے سلوک کرتے تھے اس کے بعد بھی ایسا ہی سلوک کرنا ہے. یعنی کوئی ان کا مال یا خرچہ روک کے نہیں رکھنا, ان کو عطا کرنا ہے. انسان ہے جو اس سے خطا ہو جاتی ہے. تو یہ وقتی سچے مسلمان ہیں, یہ منافق نہیں ہے. یہ منافقین کی باتوں میں آ گئے تھے اور ان کی ہاں کے ساتھ ہاں ملا دی. لہٰذا ایسا ہی ہے کہ تم کیا کرو, ان کے ساتھ اسی طرح رویہ اختیار کرو جس طرح کے اس سے پہلے کرتے تھے. اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اسی طرح سامعین عزیز وقار حضرت سیدنا صدیق اکبر نے قسم اٹھائی تھی یہاں کہ میں قسم آئندہ اس کو خرچہ نہیں دوں گا. تو پھر اللہ نے یہاں صدیق اکبر کی حوصلہ افزائی کرتے فرما قسم کا کفارہ ادا کر دی اور اس سے واپس لوٹ آئے. تو یہاں یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ قسم اٹھاتا ہے اور اس قسم توڑنے میں بہتر ہے تو پھر قسم توڑ کے وہ کیا کرے, کفارہ ادا کر دے. وقتی تو انسان ہے جذبات میں آ جاتا ہے, کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے, بعد میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو نقصان دہ ہے اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کو واپس لو فیصلے کو. تو پھر آپ نے قسم توڑ دی تھی اور قسم کا کفارہ ادا کر کے پھر سیدہ جو ہے حضرت مستلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی طرح مدد ساری زندگی جاری رکھی جس طرح کے مکی زندگی سے آغاز کیا تھا. اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. اس کے بعد یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو تو ویسے جو ہے چلے نہ جاؤ, بلکہ گھر میں جا کر پہلے کیا کرو, دروازہ کھٹکھٹاؤ, سلام کرو, گھر والوں سے اجازت لو. اگر وہ اجازت دے دیں تو پھر ان کے پاس جاؤ, ورنہ تم کیا ہے واپس آ جاؤ. اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. اس کے بعد اللہ نے مسلمان مرد اور عورتوں کو اپنی نگاہیں جھکا کر چلنے کا حکم دیا کہ جب تم چل رہے ہو نا راستے پہ تو کیا کیا کرو, اپنی نگاہوں کو جھکا کے چلا کرو. نگاہوں کو جھکا کے چلنا, عاجزی کے ساتھ چلنا, آگے آئے گا سورۃ فرقان میں. یہ اللہ کے نیک بندوں کی علامات ہے اور میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. حضور یوں چلا کرتے تھے عام راستے میں بھی. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جس طرح کوئی بندہ لائن ہی نیچے اتر رہا ہوتا, سر جھکا کے اس طرح حضور جو ہے وہ چلا کرتے تھے. اترائی سے نیچے اتر رہا ہے اس طرح حضور عام انداز میں بھی اتنی عاجزی کے ساتھ میرے مصطفیٰ چلا کرتے تھے. اور میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بھی فرمایا تھا, صحابہ راستے میں نہ بیٹھا کرو, راستوں سے دور رہا کرو. تو صحابہ نے اس کی یا رسول اللہ ہماری مجبوری ہے, ہم قافلے کے انتظار میں راستوں میں بیٹھتے ہیں, قافلے والے آتے ہیں, ان کے ساتھ ڈیل کرنی ہوتی ہے. آج کا جدید دور تو تھا نہیں, اونٹ آتے تھے راستے میں, لوگ بیٹھ جاتے تھے, قافلوں کی تجارتی ہم نے کاروبار کرنا ہوتا ہے. تو پھر امام الانبیاء نے فرمایا اچھا اگر تمہاری مجبوری ہے راستے میں بیٹھنے کی تو پھر راستے کا حق ادا کیا کرو. کیا کیا کرو, راستے کا
حق ادا کیا کرو۔ اور اس میں ایک حدیث ہے، حضور سے پوچھا کہ حضور حق کیا ہے؟ تو فرمایا نگاہوں میں حیا پیدا کرو۔ جب تم راستے میں بیٹھو نا تو کیا کرو، نگاہوں کو نیچے رکھو۔ ایک بات، اگر کوئی تکلیف دہ چیز راستے میں پڑی ہے تو اس کو اٹھا دو۔ تیسری بات یہ ہے کہ سلام کا جواب دو۔ چوتھی بات یہ ہے کہ نیکی کی دعوت دو۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ برائی سے منع کرو۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس صورت میں بیان فرمایا۔ اور بھی مسائل بیان فرمایا کہ عورت جو ہے غیر محرم کے سامنے زیب و زینت اختیار کر کے نہیں جا سکتی سوائے اپنے شوہر کے یا ان مردوں کے جن کے جو اس کے محرم ہے، باپ، ٹھیک ہے نا جی، بیٹا، ورنہ غیر محرم کے سامنے وہ جو ہے زیب و زینت کر کے یہ شیطانی عمل ہے اور یہ ایک زنا کی قسم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اس کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اس وجہ سے نکاح نہ کرے کہ میں غریب ہوں، نکاح کرے، رسول اللہ کی سنت ہے۔ اور جب نکاح بندہ کرتا ہے تو پھر نکاح کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رزق میں دروازے کشادہ فرما دیتا ہے۔ اس بات کو بیان کیا گیا۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے جب ایک بندہ اکیلا ہوتا ہے وہ بے فکر ہوتا ہے، اور جب اس کی ذمہ داری سر پہ آ جاتی ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اسباب تلاش کرتا ہے، پھر میرا رب اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اور مومنوں کا یہ صفت اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ وہ رسول اللہ کی اطاعت میں جو ہے وہ شب و روز ایک کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، تم سب مل کے کھاؤ اور یا علیحدہ علیحدہ کھاؤ۔ یہ آیت جو ہے مہمان نوازی کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جب کوئی مہمان آ جائے تو اس کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کھانا چاہیے۔ اس کے اندر زیادہ کیا ہے، برکت ہے۔ ویسے بھی گھر میں جو ہے وہ کھانا جب بھی کھائیں تو مل بیٹھ کے کھائیں، ایک دسترخوان پہ کھائیں۔ یہ رسول اللہ کی سنت بھی ہے اور اس کے اندر برکت بھی ہے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، اس کی یا رسول اللہ میرے ایک تو میں سحر نہیں ہوتا، یعنی بہت زیادہ کھاتا ہوں، دوسرا حضور میرے مال میں برکت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کیا تو علیحدہ تو نہیں بیٹھ کے روٹی کھاتا؟ اس کی حضور ہاں، فرمایا ایسا نہ کیا کرو، اپنے گھر والوں کے ساتھ مل بیٹھ کے ایک دسترخوان پہ کھانا کھایا کرو، بسم اللہ پڑھ کے کھایا کرو، جلدی سحر بھی ہو جاؤ گے، اللہ اس کھانے میں برکت بھی عطا فرمائے گا۔ تو اس چیز کو اللہ نے۔ اس کے بعد سورۃ فرقان ہے جناب، یہ سورۃ 6 رکوع ہے اور یہ سورۃ مکی ہے۔ اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہی ہے کہ قرآن کی عظمت بیان کی گئی، رب ایک ہے، قیامت میں قائم ہونا ہے اور دوبارہ قبروں سے لوگ اٹھائے جائیں گے، اور جو قیامت کے جھٹلانے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہولناک سزا دی جائے گی۔ اس چیز کو میرے رب نے جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک چیز اس صورت کے اندر یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ مومنوں کو آزماتا ہے، کبھی مال دے کے اور کبھی مال لے کر، اور مومن وہی ہوتا ہے جو ہر حال میں اپنے رب کی رضا پہ راضی رہتا ہے، اور وہ جو ہے چاہے اس پہ جیسے بھی معاملات دنیا میں ہوں وہ ان سے گھبراتا نہیں ہے، بلکہ ہر حال میں اپنے رب کو راضی رکھتا ہے اور رب کے جو ہے وہ معاملات میں خوش رہتا ہے، چاہے میرا رب اس کو جس حال میں بھی رکھے۔ اس کے بعد اسی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بری صحبت سے بچنے اور اچھی دوستی لگانے کا حکم دیا کہ بری صحبت اختیار کرو گے تو پھر لوگ تمہیں بری نگاہ سے دیکھیں گے اور اس کی صحبت کا اثر تمہارے اوپر پڑے گا۔ اس لیے حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ امام الانبیاء نے فرمایا برے ہم نشینوں سے بچو کیونکہ تم اس کے ساتھ پہچانے جاؤ گے، یعنی تمہارا اگر کسی برے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، تم خود برے نہیں بھی ہوگے تو لوگ یہی سمجھیں گے یہ بھی اسی کیٹاگری کا ہے جس کے ساتھ یہ بیٹھتا ہے، اسی کے جو ہے طرح یہ بھی ہے، تو اس لیے بری صحبت سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے سورت میں اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی 12 صفات کا ذکر فرمایا۔ کتنی صفات کا؟ 12 صفات کا ذکر فرمایا، اور وعباد الرحمن یہاں سے شروع کیا، الذین یمشون لربہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وعباد الرحمن، اللہ کے جو بندے ہیں جب وہ زمین پہ چلتے ہیں
تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ ایک تو ان کی صفت یہ بیان کی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب کوئی جاہل ان کے ساتھ الجھتا ہے تو وہ جواباً اس کے ساتھ وہی رویہ اختیار نہیں کرتے بلکہ سلام کر کے آگے چلے جاتے ہیں۔ اور تیسری صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ رب کی بارگاہ میں کبھی سجدہ ریز ہوتے ہیں اور کبھی قیام میں، یوں ان کی راتیں بسر ہوتی ہیں، یعنی وہ سوتے نہیں ہیں، رات کو جو ہے خواب غفلت میں نہیں رہتے بلکہ اپنی راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کی حالت میں گزار دیتے ہیں۔ جہنم کے عذاب سے بچنے کی رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں اور اعتدال سے خرچ کرتے ہیں، نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ ہی زیادہ کنجوسی کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور ناحق قتل سے بھی اپنے دامن کو بچا کے رکھتے ہیں، بدکاری بھی نہیں کرتے، جھوٹی گواہی بھی نہیں دیتے اور کوئی بیہودہ بات کرنے والے کے پاس سے گزرے تو اپنی عزت سنبھال کے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ رب کی آیات سے وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں یوں دعا کرتے ہیں، اے اللہ میری اولاد کو اور میری بیویوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یہ 12 صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان کی ہے؟ اپنے نیک بندوں کی بیان کی ہے، اور ان میں سے ایک یہ ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ وہ اللہ کے جو بندے ہیں ان کی راتیں سجدے میں اور قیام میں گزرتی ہیں۔ سامعین ذی وقار، ایک تو ہے فرض نماز، اس کو تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن نفل جب بندہ پڑھتا ہے تو اس کو اللہ کا خصوصی قرب نصیب ہو جاتا ہے، اور خاص طور پہ دن کی بنسبت رات کو نفلی عبادت کرنا یا نفلی عبادت پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے۔ اس سے زیادہ قرب بھی نصیب ہوتا ہے، اس سے زیادہ سکون بھی نصیب ہوتا ہے کیونکہ خاموشی ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس میں دکھلاوے کا کوئی پہلو نہیں۔ بندہ دن کے اجالے میں نوافل نماز پڑھتا ہے، بے شک اس کی نیت نہ بھی ہو لیکن دیکھنے والے دیکھ لیتے ہیں فلاں نماز پڑھ رہا ہے، ایسا کر رہا ہے، لیکن رات کو تو بالکل تنہا ہوتا ہے، اندھیرے میں ہوتا ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ ریاکاری کا پہلو بھی بہت زیادہ کم ہے۔ اور پھر آخر میں یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ عرض کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں میں سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ تو پتہ چلا کہ نیک بیوی دنیا میں بندے کے لیے کیا ہے، یہ بھی ایک اللہ کی نعمت میں سے عظیم نعمت ہے، اور نیک اولاد یہ بھی کیا ہے، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اور انبیاء نے جب بھی اولاد کے لیے دعا مانگی ہے تو لفظ صالح کا استعمال فرمایا ہے، یعنی نیک اولاد۔ تو جب بھی بندہ اولاد کی دعا مانگے تو گھر والوں کے لیے تو پھر اس وقت نیک اور نیکی کرنے والوں کی تمنا کرنا، یہ اللہ کے نیک بندوں کی کیا ہے سنت اور ان کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد سورۃ شعراء، یہ شاعر کی جمع ہے، اس کو شعراء اس لیے کہتے ہیں کہ مکہ کے جو شعراء تھے وہ نعوذ باللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت شعر و شاعری نہیں کیا کرتے تھے، ان کا بہت زیادہ اس کے اندر مداخلہ کی، ان کی مذمت بیان کی گئی ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ شعراء رکھ دیا گیا۔ اور اس میں اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی ہے کہ پہلے نبیوں پہ بھی ایسا وقت آتا رہا، لہذا ان کی باتوں سے تنگ نہیں آنا بلکہ اپنے مشن کو، اپنی تبلیغ کو تم نے جاری رکھنا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے نبیوں کے اور بھی واقعات بطور مثال پیش کیے، جن میں فرعون، حضرت موسیٰ اور اسی طرح حضرت شعیب کا، حضرت نوح کا، حضرت صالح کا، حضرت لوط کا، جن کی تفصیل پیچھے بیان ہو چکی ہے۔ ان واقعات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان کیا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ جو ہے دیا۔ اور پھر یہ شاعر جو رسول اللہ کو شاعر یا مجنون پاگل نعوذ باللہ کہتے تھے، اس کی اللہ نے سخت الفاظ میں مذمت کی کہ میرا نبی ہے، اسے جس سے تم سمجھتے ہو ایسے نہیں ہے۔ ان کے پہ جو کلام نازل کیا قرآن مجید، یہ کلام کسی شاعر کا یا کسی مجنون کا نہیں ہے، کسی معبر کا نہیں ہے، واقعہ ان پہ جو کلام نازل ہوا ہے یہ اللہ کا کلام ہے۔
اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ قیامت والے دن جو نیک لوگوں کی دوستی ہوگی یہ بندے کے کام آئے گی وہاں بھی۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں ایماندار دوست بناؤ کیونکہ وہ روز قیامت تمہاری شفاعت کریں گے۔ یعنی نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا، ان کے ساتھ دوستی کی جو فوائد ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح قیامت والے دن کفار یہ اس وقت ہائے ہائے کریں گے کہ ہائے افسوس، ہم نے ایسے برے دوست دنیا میں کیوں چنے جنہوں نے ہمیں رب سے دور کر دیا ہے، ہمیں غافل کر دیا ہے۔ کاش ہم بھی مسلمانوں کی طرح کوئی اچھے رہنما کا انتخاب کرتے تو آج اس کا فائدہ ہمیں یہاں عطا کیا جاتا۔ تو اللہ فرماتا ہے وہاں کافر جو ہے وہ افسوس کا اظہار کریں گے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ قوم کے سرداروں نے کہا نوح سے ایک شرط رکھی کہ ہم آپ پہ ایمان تب لاتے ہیں کہ جو غریب لوگ ہیں نا، جو ایمان ان کو دور کریں اپنے در سے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے نبی کہہ دو کہ میں ان کو دور نہیں کر سکتا، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو لے آؤ۔ ایسی تسلی اللہ نے اپنے نبی کو بھی دی ہے۔ یہ مکہ والے بھی یہ کہتے تھے نا کہ یہ ایمان لانے والے سارے غریب ہیں، کوئی امیر بندہ ایمان نہیں لاتا، تو حضور فرمایا کرتے تھے کہ میں تمہاری خاطر ان کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا۔ اس چیز کو اللہ تبارک آخر میں حضرت سیدنا جبریل امین، روح اور امین کا جو لقب ملا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ امین اس لیے کہ آپ بہت زیادہ امانت دار ہیں، یعنی رب کا جتنا بھی جناب آدم سے لے کر رسول اللہ تک جتنے بھی نبی آئے اللہ کا پیغام وہی لے کر آئے، اور اس میں ذرا برابر بھی آپ نے جو ہے خیانت نہیں کی۔ جو کچھ رب نے عطا فرمایا وہ ہر نبی تک پہنچا دیا ہے، اس لیے آپ کا لقب کیا ہے؟ امین، روح امین، امانت دار۔ تو ان سے بڑا کوئی امانت دار نہیں ہے۔ ہر نبی کے پاس آنے کا ان کو اعزاز نصیب ہوا، کسی کے پاس 200، کسی کی مرتبہ 100، کسی کے پاس 50 مرتبہ، لیکن میرے اور آپ کے پیارے آقا امام الانبیاء کے پاس جبریل کو 24,000 مرتبہ آنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ کتنی مرتبہ؟ 24,000 دنیا میں حضور کی بارگاہ میں بار بار آئے اور رب کے پیغام لاتے رہے۔ تو حضرت سیدنا جبریل کی عظمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ تو یہ چند چیدہ مضامین تھے جن کو میں نے انتہائی مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔